لڑکیوں کو کھڑے لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے اور اپنے آدمیوں کے ذریعے زنا کراتے تھے۔ پوری افریقہ کی تاریخ پرتگیزیوں کی شرط پسندی سے بھری ہے۔ انگریزوں میں بھی زنا اور بے حیائی اور شراب تھی، لیکن اتنی بے حیائی نہیں تھی جیسی پرتگیزیوں میں تھی۔ پرتگیزی کے ہاں عزت و ناموس کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے 1498 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے پرتگیزی آئے، اس کے بعد ولندیزی آئے، پھر فرانسیسی آئے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب انگریز آئے ان کے بہت پہلے کی۔ پھر اس کے بعد انگریز جب آئے تو انگریزوں نے پرتگیزیوں کو بھی بھگایا، اس لیے کہ انگریز بڑے مکار ہوتے تھے، سیاست ماکرانہ سیاست جانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں انگریزوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے ملک میں سورج نہیں ڈوبتا، اور آج بھی بش جیسے ظالم آدمی انگریزوں کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں، انگریزوں کو غلام بھی بناتے ہیں، انگریزوں کے مشورے سے بھی چلتے ہیں۔ انگریزوں ہی کا مشورہ پوری دنیا میں چل کر کے مسلمانوں کی تباہی کا باعث آج بھی ہے۔ انگریز کسی صورت سے مسلمانوں کو بھول نہیں سکتا، مسلمانوں کی بے عزتی نہیں بھول سکتا، مسلمانوں کو برباد کرنا نہیں بھول سکتا، اور اس نے غلام بنا کر کے پہلے امریکہ کو، پھر امریکہ کو آزادی دے کر کے اور موقع دیا کہ اچھی طرح امریکہ والے گھسے افغانستان میں، اور گھسے اسی طریقے سے افغانستان کے علاوہ عراق میں، اور اب تو کوشش ان کی یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی تباہ و برباد کرے، ان کی کوشش یہ بھی ہے سیریا کو بھی تباہ کرے۔ تو یہ انگریزوں کی لائی ہوئی لعنت ہے۔ تو سب سے پہلے 1498 عیسوی میں، یعنی 600 سال پہلے تقریباً پرتگیزی آئے۔ اس کے بعد پھر جب انگریز آئے، انگریزوں کا اقتدار بڑھا، تو بمبئی کا مرکز چھوڑ کر انہوں نے کلکتہ، چونکہ ایک طرح کا بہت بڑا سی پورٹ تھا اور کلکتے سے بزنس ادھر مشرق کی، ملائیشیا وغیرہ کی ہر جگہ کی ہو سکتا تھا بزنس، اس لیے انہوں نے قبضہ کیا بنگال پر، اور بنگال میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے ان کی لڑائی ہوئی، اور میر جعفر وغیرہ جو مسلمان تھے انہی کے ذریعے تباہ کر دیے گئے نواب سراج الدولہ۔ پھر سراج الدولہ کے یہاں سے بھاگ کر کے علی وردی خان آئے، اور یہاں انہوں نے فوج تیار کی۔ ان کی موت ہو گئی تو فتح علی ٹیپو نے اس فوج کو مضبوط کیا۔ پھر انگریزوں نے وہاں پلاسی میں جیسے فتح حاصل کی تھی، کوشش کی کہ اب ساؤتھ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیں۔ اگر وہ میسور کو، سرنگا پٹنم کو کنٹرول کر لے جائیں تو اس کے دکن کیرل اور اتر پورا بنگلور اور طرف یہ پورا کا پورا تمل ناڈو اور آندھرا سب ان کے دست برد میں آ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سرنگا، اور طاقت سب سے بڑی، وہ جانتے تھے کہ نظام کو تو جب ہم چاہیں گے تو تباہ کر دیں گے، اور نظام تو ہمارے ہاتھ پر بیعت ہی کر لے گا، لیکن یہ فتح علی ٹیپو ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، اس کو مسخر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں اس کو تباہ کیا انہوں نے، اور فتح علی ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں اللہ کو پیارے ہو گئے، رب العالمین ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ جنوبی ہند کی کہانی ہوئی۔ اور تیسری کہاں سے چھوڑا تھا بھائی میں نے موضوع؟ ٹونگ آندھرا، اس کا راجستھان کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے ٹونگ، جے پور کے قریب ہے۔ اور ٹونگ میں جب سید احمد، تو یہ تو 1799 کی بات ہوئی۔ اس کے بعد رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو، اور شاہ عبدالعزیز کے پوتے شاہ اسماعیل بن عبد الغنی کو، کہ یہ اپنے آپ کو ایک طرف تو تیار کر کے ان اسباب کا ازالہ کریں جن اسباب کی بنا پر انگریزوں کا اور استعمار کا قبضہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ 2 نشانے انہوں نے بنائے، ایک تو پنجاب سے سکھوں کا ظلم ختم کریں، اور دوسرے تربیت دیں مسلمانوں کی۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد رائے بریلوی کی محنت سے 40,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، 40,000 سے زیادہ، وہاں سے لے کر کلکتہ، اور کلکتہ سے سمندر کے راستے سے عرب دنیا پورے طور پر یہ لوگ پھیل گئے۔ تو ان کے جو باقی، اور یہاں تک کہ 6 مئی 1831 میں یہ دونوں بہادر جانفاز علماء
بالا کوٹ کے میدان میں قتل کر دیے گئے، ان کی فوج قتل کر دی گئی، طاقت ان کی ٹوٹ پھوٹ چکی، لیکن جو جذبہ انہوں نے بھر دیا تھا، جو تربیت کی تھی اپنے ماننے والوں کی، ان میں مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا یحییٰ علی، مولانا اولاد حسن قنوجی، یہ سب پورے کے پورے اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ یہ پھر اس کے بعد پھیل گئے، کچھ لوگ کلکتہ وغیرہ کے علاقے میں چلے گئے، نواب محمد علی رام پوری اور اسی طریقے سے مولانا عنایت علی صادق پوری، یہ لوگ ساؤتھ کی طرف آئے اور نواب ارکاٹ کو متاثر کیا اور نواب مبادر الدولہ کو متاثر کیا، اور انہی لوگوں میں سے ایک جماعت ٹونک گئی، اور ٹونک جیسے یہاں مبارز الدولہ پر اثر ڈالا تھا، اور پٹنہ میں علماء صادق پور جو صادق پور کے نواب تھے ان پر اثر ڈالا تھا، اسی طرح ٹونک کے بادشاہ اور استھانہ کے بادشاہوں پر اثر ڈال کر کے ان کو کتاب و سنت کا تابع بنایا، اور وہاں باقاعدہ ٹونک میں ایک جگہ قائم کی گئی جس کا نام ہے قافلہ، جیسے آپ کے ہاں یہ ہے، اسی طرح قافلہ جتنے مجاہدین سرحد سے لوٹ کر آتے تھے وہیں رہتے تھے، آج بھی وہ قافلہ موجود ہے اور اس کی شہرت موجود ہے، اور وہاں سے سب سے زیادہ جنگ آزادی کی لڑائی ہوئی۔ تو اس طرح سے 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد رائے بریلوی اور ان کے عالم ساتھی شاہ اسماعیل جو قائد تھے اس تحریک کے، جس کے بارے میں مولانا آزاد کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے بعد کوئی اور مرد میدان نہیں ہوا شاہ اسماعیل کی طرح۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہیں تو تقریر نہیں ہوگی، ایک محاضرہ ہو جائے گا، ایک اسپیچ ہو جائے گی، اور یہاں لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ سنیں۔ اگر میں پڑھنا شروع کروں تو یہ پورا ٹوٹ بھرا ہوا ہے، نہ تو آپ اتنا سمجھ پائیں، نہ تو میں اتنا سمجھا پاؤں گا، اور نہ اتنی محنت کر پاؤں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر یہاں یہ لوگ اور وہاں ٹونک میں وہ لوگ، اور صادق پور میں ان کا صادق پور کا پورا خاندان، مکمل جو شاہی خاندان تھا۔ صادق پور میں تو یہ ہوا کہ انگریزوں نے چونکہ مولانا ولایت علی صادق پوری اور علامہ عنایت علی صادق پوری اور مولانا یحییٰ علی اور مولانا احمد اللہ صاحب بہت جاندار قسم کے انقلابی تھے، موجودہ دور کے ان انقلابیوں کی طرح نہیں جو حکومت الہیہ کا نام لیں لیکن داڑھی بھی نہ رکھ پائیں، لیکن توحید و سنت پر بھی نہ چل پائے، جو کسی صورت سے قبر پرستی کی مخالفت بھی نہ کر سکیں، کسی طرح ٹی وی اور ویڈیو کے بارے میں دو لفظ نہ کہہ سکیں، اخبارات میں چمکیں، نہیں، ایسا نہیں۔ علماء اہل حدیث نے اس وقت قربانیاں دی ہیں جب آزادی کا نام اتنا بڑا جرم تھا کہ آزادی کا نام لیتے آدمی قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری اور مولانا عنایت علی صادق پوری جو وہاں کے بادشاہ تھے، ان کا پورا مکان، پوری دولت مکمل طور پر عین عید کے دن ڈھا دی گئی، اور ان کے قبرستان ڈھا دیے گئے، اور ان کو اکثر کو جزیرے انڈمان بھیج دیا گیا۔ جزیرے انڈمان وہاں سڑتے سڑتے ان میں سے بہت سے مر گئے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے۔ تو 1831 میں سید احمد رائے بریلوی نے اور اسی طریقے سے شاہ اسماعیل نے، ان کے جو عالم ساتھی اور اصل قائد تھے بقول مولانا آزاد کے، وہ پورے طور جس طرح سے انہوں نے جد و جہد کی تھی، اس میں جتنا قتل و خونریزی ہوئی، جتنی قربانیاں ان لوگوں کو دینی پڑی، میں ایک مثال دیتا ہوں دوستو۔ حضرت ایک پرچہ وہاں سے نکلتا ہے پاکستان سے، اس کا نام ہے سیارہ ڈائجسٹ۔ اس میں مجاہدین کی جو قربانیاں تھیں اور جس طرح وہ چمرقند اور اس وقت افغانستان کے حدود پر سرحد پر پیسے بھیجتے تھے، اس کی ایک مثال دی ہے انہوں نے کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جن کی وفات 1918 میں ہوئی، تنہا انہوں نے 5 سال میں اس دور کے 40 لاکھ روپے بھیجے۔ روپے سے مراد شرفی۔ ایک واقعہ ایک آدمی کا ہے کہ وہ امانت لے کر کے چلا، ان لوگوں کا پورا سلسلہ تھا پٹنہ سے، اور دلی میں حاجی علی جان کی کوٹھی ان کا مرکز تھی، وہاں سے وہ روپے لے کر کے چلتے تھے، اور جا کر کے کوئی گماشتہ مقرر رہتا تھا، اس کو لے جا کر کے دے دیتے تھے کہ تم آگے دے دو، اور پھر وہ وہاں سے آگے دے دیتا تھا، ڈاک کا سسٹم تھا۔ تو ایک آدمی جو کے پاس جو دولت اتنی بڑی پہنچی
اور پتہ یہ تھا کہ کل ہی انگریز مسلمانوں کی فوج پر چمرقند اور اسوس میں حملہ کرنے والے ہیں، اگر ہتھیار نہ ہوا تو مسلمان ذبح کر دیے جائیں گے، سب کے سب توبالا کر دیے جائیں گے۔ یہ مجاہد اس کے بعد راستے میں خبر پہنچی، گماشتوں نے خبر دیا کہ پولیس اور CID پورے طور پر تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تم کو مار ڈالے گی، اس لیے لوٹ آؤ۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں لوٹ گیا تو روپیہ نہیں پہنچے گا، جب نہیں پہنچے گا تو ہتھیار نہیں خریدا جا سکے گا، اور جب ہتھیار نہیں خریدا جا سکے گا تو سارے مجاہدین قتل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھائیے اور بیٹھ کے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور چاقو نکال کے اپنی ایک آنکھ نکال کے پھینک دی، ایک ہاتھ پوری بے دردی کے ساتھ قربانی کی جذبے سے قربانیاں پوچھا ہے آپ نے، نکال کے پھینک دی۔ اب جب بڑھا تو CID کو کوئی ایسا آدمی تو نہیں ملا جس کی دونوں آنکھیں ہوں، یہ تو اندھا ہے، اس لیے پکڑ نہیں سکے اور وہ دولت پہنچی۔ اس طرح قربانیاں دی ان لوگوں نے، سب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ میں کہاں تک اس تفصیل میں جاؤں تو 1831 میں اس واقعے کے بعد ایک طرف تو علماء صادق پور، اور میں آپ کو بتاؤں پھر علماء صادق پور کو ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی آئی تو اس میں علماء صادق پور، علماء اہل حدیث، حتیٰ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایسے محدث ایسے بزرگ کو جن کا تعلق شاہ عزت سے تھا جو مغل شہزادہ تھا، خطوط پکڑے گئے اور ان کو راولپنڈی کی جیل میں 1 سال کے لیے ڈال دیا گیا۔ نواب صدیق حسن جن کی وفات 1320 میں ہوئی، 1220 سے 1320 تک محدث تھے، نواب صدیق حسن جن کی وفات 1892 میں ہوئی، یعنی 1307 میں ان سے نوابی چھین لی گئی، اور یہاں تک صورتحال ہوئی کہ انگریزوں کے فوجی آئے نواب شاہ جہاں بیگم کے پاس پہنچے، جب ان کو نوابی سے الگ کر دیا گیا نواب صدیق حسن خان کو، تو ان کو نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنے محل میں، شاہ جہاں محل میں پناہ دے دی، کیونکہ ان کے شوہر تھے۔ انگریزوں کے فوجی جب آئے تو انہوں نے کہا نواب صدیق حسن خان کو ہمارے حوالے کرو، یہ تقریباً 1890 کی بات ہے، حوالے کرو۔ تو بیگم شاہ جہاں بیگم جن کی وفات ہوئی 1901 میں، شاہ جہاں بیگم کو اتنا غصہ آیا کہ اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی اٹھا کر کے انگریز فوجی کے سر پہ مارا اور کہا صدیق حسن تجھے نہیں ملے گا، اور کہا صدیق حسن تجھے نہیں ملے گا، یہ جوتی لے کر کے جاؤ۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ جات کی ضرورت ہوگی جب چاہیے تو پورے طور پر دوسروں کے حوالہ جات۔ تو نواب صدیق حسن سے نوابی چھین لی گئی، استھانہ کے نوابوں کو تباہ کیا گیا، صادق پور کے علماء کو جزائر علمان بھیج دیا گیا۔ یہ پوری تحریک 1831 کے بعد پورے طور پر اہل سنت والجماعت، جماعت اہل حدیث اور سلفیوں کے ہاتھ میں ہو گئی۔ دوسرے لوگ ان کے خلاف سازشیں کرنے میں مبتلا ہو گئے اور یہ تحریک چلتی رہی، اور موقع نہیں تو میں بتاؤں مولانا سعید احمد برآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، غلام رسول میر کی کتابوں سے، اسی طرح سے پروفیسر خلیق احمد نظامی جو باقاعدہ صوفی تھے ان کی کتابوں سے، اور اسی طریقے سے اور سارے لوگوں کی کتابوں اور تحریروں سے، WW ہنٹر کی کتاب سے، انگریزی تاریخوں سے، سب سے نکال کر کے میں بتاؤں کہ کس طرح ان مجاہدین کو تباہ کیا گیا اور کیا کیا صورت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس موضوع پر اگر یہ ٹیپ ہوا تو اتروا کر کے میں پھر اسی روشنی میں کوئی اچھا کتابتا لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے 1831 سے لے کر یہ پورے طور پر آزادی کی جنگ کی لڑائی اہل حدیث حضرات کی طرف منتقل ہو گئی، اہل حدیثوں کی داروگیر ہوئی۔ WW ہنٹر نے انڈین مسلمان لکھ کر کے وہابیوں کو پورے طور پر مورد الزام قرار دیا اور سارے وہابیوں کی داروگیر شروع ہوئی، ایک جگہ نہیں 2 جگہ۔ اور آپ سنیے یہ سلسلہ ایسے ہی نہیں چلا، آپ صرف ایک تسلسل سنیے کہ اس کے باوجود انگریزوں نے ان کو نہیں بخشا۔ 1857 کی لڑائی میں ان کی شرکت کی وجہ سے ان کے خلاف سازش کے مقدمے چلائے گئے، ذرا پوچھ لیجیے، سازش کے مقدمے چلائے گئے بہت خطرناک قسم کے۔ میں صرف 4-5 مقدموں کی تاریخ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کی جنگ شروع ہوئی اور اس دور میں علماء اہل حدیث، علماء الہ آباد وغیرہ سب بہادر شاہ ظفر کے پیچھے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کا ابتدائی
جوانی کا دور تھا. اس دور کے بعد پورے طور پر انگریزوں نے اور یہاں انگریزوں کے پٹھوں نے اور کتاب و سنت کے دشمنوں نے سازشیں کر کر کے کتاب تک لکھی جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد. اس بات کے دلائل کہ وہابیوں کو مسجدوں سے نکالنا واجب ہے اور وہابیوں کی حکومت وقت سے شکایت کی جائے اور اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ بھی نہ قبول کی جائے. مولانا محمد بن عبد القادر لدھیانوی کی کتاب ہے انتظام المساجد بے اخراج اہل الفتن والمفاسد. مسجدوں کا انتظام کرو ان اہل حدیثوں اور ان وہابیوں کو نکال کر. منشی ایوب قادری جو تحریک اہل حدیث کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہیں، وہ تواریخ عجیب جعفر تھانیسری کے مقدمے میں اعتراف کرتے ہیں کہ 200 مسجدوں سے اہل حدیث حضرات کو آمین رفع الدین کی وجہ سے نکالا گیا اور انگریزوں کے خلاف انگریزوں کے پاس ان کے مقدمات لے جائیں گے. میں اس جذباتیت میں اور تاریخ کے اس تاریخ دور میں لوٹ کر اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں ان کی قربانیوں کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں اور نہ ان کی قربانیوں کا پھل کاٹنا چاہتا ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ آپ یاد کریں. سنیے، آپ 1857 کے بعد پہلا مقدمہ سازش امبالہ میں ہوا. امبالہ میں اہل حدیث گرفتار کر لیے گئے. ان کے خلاف سازش کا انگریزوں نے مقدمہ چلایا کہ انہوں نے انگریز حکومت کو الٹنے کے لیے یہ سازش کی ہے. یہ مقدمہ 1874 میں ہوا. مقدمہ امبالہ 1865 عیسوی میں پہلا سازش کا مقدمہ 1865 میں پٹنہ میں ہوا. اس کا نام ہے مقدمہ سازش پٹنہ. یعنی پہلا 1865 میں اور دوسرا 1870 میں وہ مقدمہ سازش بالدہ ہے اور تیسرا 1870 میں وہ بھی بنگال کا راج محل کا مقدمہ ہے جس میں پورے اہل حدیث جو تاجر تھے چمڑوں کے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور اس کے بعد 1874 کا یہ مقدمہ ہے جو امبالہ کا مقدمہ ہے. اس کے بعد پانچواں مقدمہ پھر مقدمہ سازش پٹنہ 1878 جس میں پورے طور پر علماء صادق پور کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو عبور دریائے شور کر دیا گیا، ان کو کالے پانی بھیج دیا گیا، ان کے گھر گوڑ دیے گئے، ان کی جائیدادیں تباہ کر دی گئیں. آج بھی میونسپل بورڈ پٹنہ کا کارپوریشن آج بھی انہی کے قبروں پر ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے علماء صادق پور کے سلسلے میں ایک اجلاس تھا تو میں اس میں گیا تھا. اس اجلاس میں تو اس میں اتفاق سے لالو پرساد یادو تھے، ان کی بیوی رابڑی دیوی جو چیف منسٹر تھی. تو میں نے وہاں میری صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا، میں نے لالو میاں سے کہا کہ آپ بہت بڑے مسلمانوں کے ہمنوا بنتے ہیں اور آپ کی بیوی مودی بھی تھا جو جن سنگھیوں کا تھا پورے اسٹیج پر. اگر آپ کوئی بھی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک فریڈم فائٹر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو زندگی بھر کے لیے آزادی اور جائیدادیں دیتے ہیں. علماء صادق پور کے مکانات اسی جہاد آزادی کی وجہ سے اور ان کی قبریں منہدم کر دی گئی، وہاں میونسپل بورڈ بنا دیا گیا. مہربانی فرما کر اگر کوئی درد ہے تو آپ صادق پور میموریل سوسائٹی بنائیے اور بنا کر کے پروفیسر قیام الدین جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مورخ تھے، علماء صادق پور کے تھے، اور پروفیسر امتیاز احمد اور میں نے پیش کیا کہ 5 افراد پر ایک بورڈ بنائیے اور یہ میموریل سوسائٹی بنا کر کے یہاں ایک بہت بڑی مسجد، یہاں ایک بہت بڑی لائبریری، یہاں ایک بہت بڑا دارالارشاد اور یہاں علماء صادق پور کی تاریخ اور انگریزوں کے مظالم پر ریسرچ کا کام کرائیے. لالو صاحب کھڑے ہوئے کیونکہ مسلمانوں کو موجودہ دور کا کوئی سیاسی لیڈر بھی ہو وہ مسلمانوں کو ہری گھاس دکھا کر کے سبز باغ دکھا کر رجھانا چاہتا ہے. ہر جگہ کوئی بھی نہیں اس سے محفوظ ہے، بلکہ للوا تو کچھ محفوظ بھی ہے تھوڑا سا، کوئی بھی نہیں. وہ کھڑے ہوئے جوش میں اور کہا کہ میں 15 روز کے اندر یہ کام کر ڈالوں گا. اخیر میں مجھے شکریہ ادا کرنا تھا تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ بھائی لالو بھائی، مشکل یہ ہے آپ وہی سیاسی زبان استعمال کرنے لگے.
میں آپ کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں. 1 سال میں یہ میونسپل بورڈ توڑوا کر کے اور یہاں میموریل قائم کر دیجئے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال. اور آج تک 7 سال ہو گئے اس مدت کو، آج تک کوئی چیز نہیں. ان کا فون آیا، ایک آدھ مرتبہ گفتگو ہوئی، لیکن کوئی حاصل نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ سب تباہ و برباد کر دیا گیا. تو پہلا مقدمہ سازش تو چلا 1865 میں پٹنہ کا، اور دوسرا مقدمہ سازش پٹنہ کا 1878 میں، اور راج محل کا 1870 میں، اور مالدہ کا 1870 میں، اور پٹنہ کا تیسرا 1878 میں، اور اخیر میں چلتے چلتے یہ تو 19ویں صدی کی بات ہے، 1920 میں سن لیجئے گا، 1920 میں قاضی کوٹ پنجاب میں قاضی کوٹ کا مقدمہ سازش چلا، جس میں شیخ الاسلام علامہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری کے نام بھی وارنٹ نکلا. تو وہ سلسلہ جو سازشوں کا شروع ہوا تھا، جو قربانیوں کا شروع ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوا. اور 6 مئی 1831 سے علماء اہل سنت والجماعت، علماء اہل حدیث، علماء سلفیت نے جو قربانیاں دینا شروع کی تھیں وہ پوری 1934 تک باقی رہی. مولانا ولی محمد فتوحی والا اور دوسرے لوگ چبرکنڈ اور اسمش اور کنار وغیرہ کے علاقے میں بڑھ کر کے انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے، اور وہ ٹکر اخیر تک چلا. لیکن آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اور نزلہ عضو ضعیف پر گرتا ہے. اور فارسی کا شعر ہے مرگ ضعیفی کی سزا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی ضعیفی کی سزا یہ ہے کہ آدمی اچانک مر جائے. کیا ٹائم ہے بھائی؟ پروگرام کب سے شروع ہوا ہے؟ سر ابھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا ہے، 9 بجے سے 1 گھنٹہ ہوا. تو اب ختم کریں یا کیا کریں؟ بیٹھے تو لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ رات بھر میں اسی طرح بات کرتا ہوں، لیکن میری کیفیت جو ہے صحت کی وہ ایسی نہیں ہے، اس لیے میں نے اشارہ. اچھا ایک بات اور سن لیجیے جب موقع آیا ہے. چلیے کوئی نہیں، جب تک آپ کہیں گے، آپ 11 بجے تک کہیں گے 11 بجے تک. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک آدمی بیعت کرے گا کہ وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا. ایک آدمی نے بھی اگر فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو مشکل ہو جائے گی. آپ کو بتاؤں 1857 عیسوی کے پہلے جب ملک میں آزادی کی لہر اٹھی، میرٹھ کے انقلابی اٹھ گئے، روہیلے اٹھ گئے، بنگال کے انقلابی اٹھ گئے، علماء صادق پور اٹھ گئے، علماء استھانہ اٹھ گئے. تو اس موقع پر جو استفتاء کیا، فتویٰ طلب کیا گیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد جائز ہے کہ نہیں، تو اس فتوے پر یہ دیکھیے واقعات دارالحکومت دہلی اور 1857 عیسوی کے اخبارات، اس میں اس فتوے پر یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 علماء کے دستخط ہیں. ان میں سب سے پہلا دستخط حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو 1220 میں پیدا ہوئے اور 1320 میں وفات ہوئی. سب سے پہلا دستخط ان کا ہے، اور یہ تقریباً 1292 کا دستخط ہے. اور یہی اتنا نہیں، وہی نہیں، ان کے جو شاگرد تھے مولانا حفیظ اللہ صاحب، عبدالحق حقانی، سارے شاگردوں نے ان کے دستخط کیا اور یہ فتویٰ دیا. اسی وجہ سے وہ گرفتار کیے گئے 1865 میں اور لے جایا گیا ان کو راول پنڈی کی جیل میں. مسٹر چیمبرلین اس وقت انگریزوں کے نمائندہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سزا دینا ہوتی ہے کسی کو تو 1 منٹ کے لیے نہیں باقی رکھتا. چیمبرلین کو انگریز حکومت کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی تحقیقات کرو. ان کے خطوط جو مغل شاہزادوں کے تھے عزت وغیرہ کو، وہ سب مل چکے تھے. چیمبرلین صاحب جب تحقیق کے لیے دلی سے نکلے تو مر گئے. اللہ کا فضل، ختم ہو گئے. اور پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ دیے گئے وہاں سے جیل سے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ تاریخیں ایسی نہیں ہیں. نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جہاد باقاعدہ سب کو تسلیم ہے کہ 1888 میں بلکہ 1885 میں
وہ حکومت سے الگ کیے گئے، بھوپال کی حکومت سے، ان کی کتاب جہاد پکڑی گئی، وہ انگریزوں کے ہاں گئی، لیکن نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زیرک اور بہت بڑے ذہین اور بہت بڑے امام تھے، اس دور میں بھی انگریزی جانتے تھے، اور کتابیں تو ان کی اتنی ہیں، 235 کتابیں ہیں ان کی تصنیفات، عربی، فارسی، اردو، جن میں سے بعض کتابیں بڑی بڑی تختی پر 15 جلدوں میں ہیں، 15 جلدوں میں، جیسے تفسیر ترجمہ القرآن ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر فتح البیان ہے، اسی طریقے سے صحیح مسلم کی شرح ہے، 15 جلدوں میں، اور صرف حدیث اور تفسیر نہیں، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کسی چیز میں کمی نہیں، اور پوری ایک ٹیم انہوں نے تیار کر دی، مولانا سلامت اللہ جیراج پوری، مولانا مظہر حسین، یہ کیفیت تھی دوستو۔ حیدرآباد کے تاجروں، وادی حدیث کے ذمہ داروں، سبق لو۔ نواب صدیق حسن خان نے یہ انعام مقرر کیا تھا کہ جو آدمی بلوغ المرام حفظ کر لے گا اس کو 50 روپے مہینے، اور حفظ کرنے کے بعد ایک بڑا انعام، اور جو مشکات المصابیح حفظ کر لے گا اس کو 100 روپے مہینے۔ آج جانتے ہو 100 روپیہ کتنا تھا؟ 100 روپیہ یہ تقریباً 1885 وغیرہ کی بات ہے۔ کتنا رہا ہوگا آج سے 15 سال، 22 سال، 1000 اس وقت کا آج کے 1 لاکھ سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جب وفات ہوئی تو قاضی محمد مچھلی شہری جو ان کے یہاں چیف جسٹس تھے، انہوں نے چاہا کہ یورپ میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کریں، تو ان کو 1 لاکھ روپیہ بیگم شاہجہاں بیگم نے دیا کہ جائیں وہ لندن اور یورپ میں دعوت و تبلیغ کریں۔ ان کے دوسرے عالم تھے مولانا مظہر حسین، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں بھیج دیا جائے مکہ، چنانچہ مکہ اور مدینہ اور جدہ میں بھوپال کی جتنی روایتیں تھیں وہ سب انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور سب کے نگراں رہے۔ اور یہی اتنا نہیں، مولانا ان کی علمی صلاحیت کی، ان کی حقگوئی کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مقدمہ تھا ایک آدمی سے، مولانا مچھلی شہری رحمت اللہ علیہ قاضی تھے، نواب صاحب آئے کورٹ میں، اور وہ آدمی جس کے ساتھ نواب صاحب کا مقدمہ تھا وہ بھی آیا، اتفاق سے نواب صاحب کرسی پر بیٹھ گئے، تو مولانا محمد مچھلی شہری نے اٹھے اور کہا میں ایسے مسئلے پر فیصلہ نہیں دے سکتا جس میں ایک فریق کرسی پر بیٹھے اور دوسرا فریق کٹہرے میں کھڑا ہو۔ چنانچہ مولانا انہوں نے نواب صدیق حسن خان کو نکال دیا فوراً وہاں سے، جب نکال دیا تب جا کر کے کام چلا، تب جا کر کے مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ کون سی چیز مشکل یہ ہے کہ اتنی چیزیں ہیں کہ ادھر جاؤ تو ادھر بہن جاؤ، ادھر جاؤ تو اس میں ڈوب جاؤ، کون سی چیز اجالی جائے، کون سی چیز دبائی جائے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری تاریخ ہے۔ نہیں تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی ولادت 1220 میں ہوئی، وفات 1320 میں، رجب 1320، اکتوبر 1902 میں وفات ہوئی، جن کے بارے میں اس وقت کے بڑے ادیب عبدالحلیم شرر نے کھل کر لکھا تھا اس دور کا کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں منشی محمد فوق مشہور غیر اہل حدیث حنفی عالم اور ادیب اور صحابی نے لکھا تھا کہ اس دور کے مجدد میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ یہ میاں صاحب وہ ہیں، سنیے، کہ انہوں نے 70 سال تک ایک کرائے کے مکان میں بیٹھ کر، سنے ہمارے علماء، ہم لوگ جو مدرسے چلاتے ہیں، 70 سال تک کرائے کے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے درس حدیث کیا، کوئی ملکیت ان کی نہیں تھی۔ مسجد میاں صاحب اور اس کے پہلے مسجد اورنگ آبادی کو انگریزوں نے ڈھا دیا تو گلی ہنگا بیگ کی مسجد میں پھاٹک حبس خاں میں آ گئے، اور ان کے ہاتھ پر سارے مورخین کا اتفاق ہے، نوٹ کر لو کہ 22 لاکھ سے زیادہ حدیث میں، 22 لاکھ سے زیادہ، اور جو مسلک اہل حدیث پھیلا بڑھا، جس نے تجدید کی مسلک اہل حدیث کی، وہ مسلک کے موجد نہیں ہے، یہ مسلک اہل حدیث یا سلفیت یہاں کی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے اللہ کے رسول کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے
ائمہ اربعہ کے دور سے چل رہی ہے، لیکن ہر دور میں اس پر کچھ نہ کچھ غبار آ جاتا تھا تو مجددین اٹھتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ یمن میں ہمارے عرب احباب جو ہیں وہ سن لیں، یمن میں علامہ امام امیر امانی نے، علامہ شوکانی نے، اور اس دور میں امام مقبل بن ہادی وادعی نے اور ڈاکٹر ربیع ہادی نے یہ احیا کیا، وہ غبار جھاڑا۔ اس دور میں میاں صاحب نے، اس کے پہلے شاہ اسماعیل نے، ان کے پہلے شاہ ولی اللہ نے، ان کے پہلے مولانا فاخر ظاہر الہ آبادی نے، یہ سب لوگ اس اصلی ایمان کی تحریک پر، اسلام کی تحریک پر جو غبار چڑھ گیا تھا، ان سب لوگوں نے صاف کیا۔ تو یہ کوئی نیا دین نہیں، یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہ وہی دین ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، جن کو صحابہ لے کر چلے۔ لیکن جب جب اس پر کوئی غبار آیا تو آگے بڑھے مجددین، کبھی ابن تیمیہ کوئی بڑھا، کبھی کوئی ابن حزم بڑھا، کبھی کوئی شوکانی بڑھا، کبھی کوئی ابن قیم الجوزیہ بڑھا، کبھی کوئی نذیر حسین بڑھا، کبھی کوئی صدیق حسن بڑھا، کبھی کوئی مولانا محمد علی رام پوری بڑھا، کبھی کوئی اور بڑھا، اور اس طریقے سے یہ غبار ہٹا۔ آپ کے حیدرآباد میں نظام کی اطاعت نہیں ہوتی تھی، نظام کی عبادت ہوتی تھی۔ عبادت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے آپ رکوع اور سجدہ کریں۔ نظام سے جب کسی کو ملاقات کرنا ہوتی تھی تو اس شرط پر ملاقات ہوتی تھی کہ وہ پہلے 3 اشرفیاں پیش کرے، نذرانہ، اور پھر اس کے بعد جھک کے سلام کرے۔ حضرت مولانا ابو محمد یوسف صوتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1942 میں ہوئی، وہ آئے، گھسے بالکل شیر کی طرح، نہ اشرفی بھیجی نہ کچھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جتنے مخالفین تھے، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، فاسق جو تھے، جو ارباب تقلید اور ارباب بدعت تھے، سب نے شکایت کی کہ نواب صاحب آپ کا احترام نہیں کرتا ہے یہ۔ اور جمہرۃ اللغہ ابن دریت کی جو کہیں بھی تصحیح نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے تصحیح کی تھی، اس کے مقدمے میں لکھ دیا تھا کہ نظام حیدرآباد نے مجھ سے گزارش کی ہے۔ اس لیے سب لوگوں نے شکایت کر کے، تو یہ تاریخ ہے یہاں کی۔ مولانا ابو نعیم عبدالعظیم عظیم آبادی کی کتابیں، نواب وحید الزماں کی کتابیں، تو یہ نواب وحید الزماں بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اگرچہ ان کے ہاں کچھ لچک ہے، کچھ شیعت ہے تھوڑی سی، کچھ اور بھی غلطیاں ہیں عقائد وغیرہ کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ فتوی دی علماء ساجد پور کی تھوڑی سی کہانی آپ نے سنی، یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، کون کون سی قربانیاں ذکر کی جائیں۔ تو شکل جو پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں نے پورے خلوص کے ساتھ جد و جہد کر کے یہ قربانیاں دیں تاکہ مسلک زندہ رہے، عقیدہ زندہ رہے، اور انگریزوں کا استعمار ختم ہو تاکہ ہم آزاد ہو کر اپنی عبادت کر سکیں صحیح انداز میں، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہ رہے۔ چنانچہ اس میں کامیاب ہوئے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا ان کو اجر ملے گا، اور ہم جو کوتاہی کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ہمیں اس کا عذاب ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے عذاب سے۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پدرم سلطان بود کے کہنے کے بجائے کہ میرا باپ بہت بڑا مجاہد تھا، خود مجاہد بنے، خود انسان بنے۔ اور جہاد یہ نہیں ہے صاحب کہ آپ تلوار اٹھا لیں کسی کو مار دیں، جہاد عربی کا لفظ ہے، علماء بتائیں گے کہ اس کے معنی ہے بذل الجہد، انسان پوری جد و جہد شب و روز کرے کہ پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنا عمل ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنے اخلاقیات ٹھیک کر لے، پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بیوی بہنوں اور بھائیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے پڑوسیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے ماننے والوں کی۔ جب ان کو صحیح انداز میں آدمی ٹرین کر لے گا جد و جہد کر کے، تب کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر کچھ کر سکے۔ آپ کو معلوم ہوگا واقعہ کہ آج مسٹر بش جس کو چاہے دھمکی دے دیں، ایران کو دے تو وہ تو ایران ان کا دوست ہے، شروع ہی سے ایرانیوں نے بش کو بلایا کہ عراق کو تباہ کر دو، یہ تو ان کا دوست ہے، دوست میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اب ان کی دھمکیاں سیریا تک جا رہی ہیں،
ان کی دھمکیاں یہ آپ کے پڑوس میں جو ملک محمد علی جناح نے بنایا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، عجیب بدقسمتی حیدرآباد والے برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن آخری وقت تک وہ چک سور کا گوشت کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، اس کی بیوی ہندو رہی، اس کی لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی، تو لکھا اس نے کہ کیا تمہیں پوری دنیا میں ایک مسلمان لڑکا بھی نہیں مل رہا تھا کہ تم نے ہندو سے شادی کر لی؟ تو لڑکی نے جواب دیا جیسا جواب کا مستحق تھا، کیا آپ کو پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی لڑکی نہیں ملی تھی کہ آپ نے میرے ماں لڑکی سے شادی کی؟ تو یہ پاکستان بنا جو کچھ ہوا، اب پاکستان بھی لقمہ تر بننے جا رہا ہے۔ پورے طور پر پاکستان اسلام کا نہیں، صرف بش کا غلام ہے، سب غلام ہیں اس کے۔ تو جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، جس طرح تربیت صحیح نہیں ہے، اس لیے ایک تربیت کا واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ آپ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بنو عباس کے خلیفہ، وہ جو اصل دور تھا خلفائے راشدین کا اس کو تو الگ رکھیے، بنو امیہ کا اصل دور تھا، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بابرکت عربیت کا دور بنو امیہ کا تھا، اس کو بھی رکھیے۔ بنو عباسیہ، جب اسلام میں کمزوری آ گئی تھی بنو عباس کے دور میں، اس وقت کا واقعہ ہے کہ نقفور عیسائیوں کے بادشاہ نے ایک خط لکھا کہ ہم تم کو ہارون رشید، ہم آپ کو جزیہ دیتے تھے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے ٹیکس دیتے تھے تاکہ آپ ہمارا تحفظ کریں، ہمیں اب آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں، آپ کے اس لیے ہمارا ٹیکس واپس کر دیجیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہما شما کے ساتھ، تکیہ ہٹایا انہوں نے اور رقے پر اپنے منشی سے کہا، کاتب سے لکھ دو، الجواب ما سترا لا ما ستسمع وہ تقرا، لکھ دو کہ جواب وہ ہے جو تم ابھی دو گے، دیکھو گے، ابھی دیکھو گے، وہ نہیں جو سنو گے۔ اور چنانچہ فوراً حکم ہوا، وہی خط لے کر کے ان کا گماشتہ نکلا اور پوری فوج نکلی ہارون رشید کی، اور چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد نقفور کی کو زندہ باندھ کر کے لا کر کے ہارون رشید کے جوتے تلے ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت صحیح، یہ ہوتا ہے اسلامی تصور صحیح۔ آج صاحب جو کچھ بھی چاہیں بش صاحب کہہ ڈالیں، جس کو بھی چاہیں ذبح کر دیں، جب بھی چاہیں بال ٹھاکرے صاحب چیخ پڑے کہ نہیں ہم فلاں کمیشن کا فیصلہ نہیں مانیں گے، نہ چلنے دیں گے، ہم خون خرابہ کر ڈالیں گے، جو کچھ چاہے آدمی کر ڈالے۔ ہے مسلمانوں میں کوئی دم، کوئی تربیت ہماری ہے، جذباتیت تو ہے، مرچ مسالہ روغن خوب کھاتے ہیں مسلمان، اس لیے اسی اعتبار سے ہمارے اندر جذباتیت ہوتی ہے، لیکن ہے کسی کے اندر نقفور والی، اس کی ہارون رشید والی روح ہے؟ کوئی جواب دے سکے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے اسوے پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ صحیح انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق دے، اپنے بچوں کو ٹی وی کلچر سے، ویڈیو کلچر سے اور اسی طریقے سے فلمی کلچر سے، سینماؤں سے، فلمی پرچوں سے، گالی گلوچ سے، غلط قسم کے فحش گیت گانوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آج تو کمالیات کا یہ عالم ہے، آج تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی دلیپ کمار ہو گیا تو ہمارا ہیرو بن گیا، اس لیے کہ اس کا کہیں محمد یوسف نام تھا۔ وہ ایک لڑکی پورے طور پر ٹانگ کھلی ہوئی چل کر پورے یورپ میں اپنے آپ کو اچھال رہی ہے، وہ بے حیا تسلیمہ آ کر کے پورے طور اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے اللہ کے رسول کی توہین کے ساتھ، اور یہ سب کچھ ہم گوارا کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ گوارا کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن اصلاح کی کوشش کرو، دنوں رات ایک کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ تمہارے اجداد و آبا میں شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 1892 میں پیدا ہوئے، 1831 میں وفات ہو گئی۔ شاہ اسماعیل کی کیفیت یہ تھی کہ دلی میں فتح پوری کے پاس رہتے تھے، مہدیان میں۔ پتا چلا انہیں، ایک روز دیکھا کہ کچھ رنڈیاں گاتی